محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اسائنمنٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی 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 الحمدللہ۔ میم جو پورٹل پہ آئی ہے وہ میرے پاس نہیں آئی اسائنمنٹ، نہیں، وہ پورٹل میں پہ نے بھی کر سب لی۔ کے پاس ہے۔ اسائنمنٹ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کیا گیا ہے، اور ایک وہ ہے جو پورٹل پہ شیئر کیا گیا ہے۔ پورٹل پہ وہ شیئر کیا گیا ہے جو آبجیکٹیو ٹائپ ہے، ملٹیپل چوائس کوسچنس پہ ہے، اور کچھ میچ دا کالم پہ ہے۔ تو وہ آپ کے پورٹل پہ اویلیبل ہے اس ٹائم پر۔ آپ ایک بار دوبارہ کھول کے دیکھیں، اس کے اندر موجود ہے اسائنمنٹ 1، اور آگے حدیث نمبر لکھا ہوا ہے پارٹ بی کے نام سے۔ دوبارہ ایک بار دیکھ لیجیے گا کھول کے، ٹھیک ہے؟ اگر پھر بھی نہ دستیاب ہو تو آپ مجھے بتائیے گا پھر، ٹھیک؟ چلیں، لاسٹ لیسن میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کے بارے میں آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ آپ لوگوں نے دوبارہ اس سے پڑھا ہوگا مجھے امید ہے۔ جی میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ جی ضرور، جی جی۔ حدیث سے ہم دیکھیں، میں نے جو پڑھا اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے، اور اس کا اللہ کا قرب ہم اس ساختہ طریقوں سے نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اور عبادت کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ایسا ہی ہے کہ خود ساختہ طریقوں سے نہیں حاصل کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب، اور اب بہت سارے خود ساختہ طریقے ہیں بھی کہ اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاؤ اور اتنی بار ذکر کرو، یا چادر منہ کے اوپر ڈال لو، اپنے آپ کو ڈھانپ لو، اور پھر کچھ سوچو اور اپنا دھیان ایک نقطے پہ مرکوز کرو اور پھر ذکر کرو خاص تو کچھ ہوگا۔ لیکن ایسی کوئی بات ہمیں پھر قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ آپ لوگ اپنا مائک آف کر لیجئے پلیز سب لوگ۔ میں کچھ کہوں؟ جی ضرور۔ جی میم، پچھلے لیسن، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیچھے جو لاسٹ ہم نے پڑھا تھا لیسن، اس میں تھا نا کہ دین کے معاملے میں ہم جو غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی بھی یہی بات ہو رہی تھی، تو اسی کے بارے میں میں سوچ رہی تھی۔ تو جیسے ہم اپنے عقائد میں بھی غلو کرتے ہیں اور اپنی عبادات میں بھی غلو کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح عقائد میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوتا، یا تمام صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم دیگر جیسے سب سے بڑا تو اہم یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اللہ سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلو ہی کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، یا پھر کسی قبر یا کسی جیسے داتا اور اس طریقے کی چیزیں، تو ان کو بھی اللہ سے بڑھ کر درجہ دینا، اور مشکل کشا اور رزق عطا کرنے والا یا اولاد، تو یہ سب بھی دین میں غلو ہے۔ اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ اگر بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہی گناہ ہے، تو یہ بھی مطلب وہی بات ہے نا کہ افراط اور تفریط وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک غلو بھی ہے کہ اگر ہم ترجمہ نہیں یا تفسیر، تو ہم کس طریقے سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں جبکہ ہماری زبان ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ، اور جو بدعات ہیں وہ بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ بھی غلو کی ہی ایک شکل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹس ریز کیے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئیں
کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سورہ یوسف کا جو ترجمہ ہے وہ سورہ یوسف جو ہے وہ ینگ لڑکیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو نعوذ باللہ اچھی نہیں ہے ینگ لڑکیوں کے لیے، تو ہمارے امام صاحب نے منع کیا ہے۔ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی بالکل میں یہی بات ان کے آگے بڑھانا چاہ رہی تھی، کہنا چاہ رہی تھی کہ دین میں غلو ہے یا بدعات ہیں یا جو کچھ بھی ہے ہمارے جو معاشرے میں رائج ہیں، جو ہم قرآن اور سنت کا صحیح علم لیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین مشکل نہیں ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے بہت، اور جب ہم اس دین کو پوری طرح عمل کرتے ہیں اس پہ تو ہماری زندگی مشکل ہونے کی بجائے بہت آسان ہو جاتی ہے، بہت آسانی اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ اور وہی میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ قرآن اور سنت یہ ہمارا کرائٹیریا ہے نا، یہ زندگی میں بن جائے اور یہ ہم اس پہ چلے تو ہم اعتدال، کیونکہ اسلام دین ہی اعتدال پسند ہے۔ اسلام جو دین ہے وہ بالکل وہ ہے نا امت وسطہ ہے، ہم وسط مطلب درمیانی امت ہے، تو ہر چیز ہماری معتدل ہے، اسلام ہمارے احکامات، تو وہی بات ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن اور سنت اسی کو کرے تو ہم ہر چیز میں ہمیں انشاءاللہ آسانی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دین جو ہے وہ اعتدال پر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ مشہور ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں اتنی زیادہ سختی سے کام لینے لگ گئے ہیں، اور جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہلاک المتنطعون، تو وہ ہلاک ہو گئے ہیں خود کرید کرنے والے، لیکن ہماری عادتیں ایسی بن گئی ہیں کہ ہم کسی بندے کو چھوڑتے نہیں اگر کوئی کام کرنے لگ جائے نیکی کا، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ کیا ہوتا اس نے تو شاید وہ آسان زندگی گزار رہا ہوتا، اس کے لیے اتنی ہم مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اگر کوئی وہی بات ہے کرنے نا لگ باجی، جائے۔ بالکل باجی وہی بات ہے نا کہ علم نہیں ہے، قرآن و سنت کا صحیح علم نہیں ہے، صحیح چیز وہی جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بچی کہہ رہی تھی کہ نہیں مطلب اس طرح اتنی زیادہ قرآن کے معاملے میں بھی اتنی غلط باتیں اس میں، لوگ اس میں اتنا سخت ہیں، اور وہ مطلب یہ کہ آپ کو صحیح علم بہت ضروری ہے اس کے ساتھ، کہ آپ کو صحیح پتا ہو قرآن اور سنت کے بارے۔ بالکل صحیح صحیح۔ ربیہ؟ جی میں بھی یہی دین میں جو غلوف ہے اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یعنی کہ کس طرح ہم لوگوں کو دین سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے جب شادی کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ دینی اور پردے والی لڑکی چاہیے، لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ آواز کا بھی پردہ ہے، اور میں کبھی آپ کے کسی بھائی کے سامنے نہیں آؤں گی، اور آپ نے بھی اپنی کسی بھابھی کے سامنے نہیں جانا۔ وہ گھر کی فون نہیں اٹھایا کرتی تھی کہ بھئی کسی غیر مرد کی آواز مجھے نہیں سننی، اور ان کی امی کافی بیمار تھی، اور کیونکہ انہوں نے کال نہیں اٹھایا، وہ یعنی کہ اتنی مسئلے ہو جاتے تھے ان پہ، تو اس کی وجہ سے کافی لوگ ان کی فیملی کے اس چیز کو برا سمجھنے لگے کہ ایسے دین کا کیا فائدہ کہ اس نے ہم سب سے کاٹ دیا ہے۔ تو ایک یہ چیز مجھے نظر آئی، اور دوسرا مجھے اپنے پاکستان میں مسجدوں میں فیل ہوتا ہے کہ جیسے بچے الاؤڈ ہیں، لیکن یہاں پر اتنا زیادہ بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے جب وہ جاتے۔ مجھے یاد ہے جب میں ملیشیا میں تھی تو ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے تھے اور وہاں پر وہ کھیلتے تھے، اور میری جو دیورانی ہے ان کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، 2 ایئرس کا تھا، اور وہ لے گئی، فرسٹ ٹائم لے گئی، اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا، وہ سب روز میں بھاگ رہا تھا، لوگوں کے سامنے سے بھی گزر رہا تھا، ایک لڑکی کا تو اس نے سیل فون بھی اٹھا لیا، لیکن پھر اس نے واپس رکھ دیا۔ لیکن جب اس نے نماز پڑھی تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اس کو، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کا بچہ ایسے کیا کر رہا ہے۔ اور جب میں پاکستان آئی اور یہاں پر ہم گئے تو وہ اتنی بچوں کو ڈانٹ پڑی کہ میری بیٹی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی نیکسٹ ٹائم مسجد میں۔ تو ادب ہم غلوف کرتے ہیں کہ بچے ہیں وہ تو ان کو پھر کیسے مسجد کا پتہ لگے گا۔ تو مجھے یہ لگا کہ ہماری یہ پریکٹسز ایکسٹرا ہو جاتی ہیں، جو کہ ہمارے جتنا ہمیں کہا گیا اس سرکل سے بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا، ایسا ہی ہے۔ کچھ اور جیسے سب سے پہلے نسرین باجی نے بات کی نا، تو یہ جو اس طرح کا غلو بھی پھر ہمارے ہاں ایک سیکٹر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ایک سیکٹ میں، کہ کچھ لوگ کچھ علماء کی فضیلت ہم اتنی زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں، کچھ ایسے جو ہمارے ہاں بزرگان دین آئے ہیں تو ہم نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا دین میں غلو کرتے کرتے۔ پھر کچھ ائمہ کرام ایسے ہیں کہ جن کی بات کو ہم نے عرف آخر سمجھ لیا کہ اس سے آگے تو فقہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب اس سے آگے تو کوئی بات
ختم ہو گئی، یعنی کہ ایسے ہم نے اسے کر دیا. تو ہمیں بہت سارے اپنی زندگی کے معاملات میں یہ دیکھنے کی اشد ضرورت ہے کہ خواہ وہ ہمارے عقائد ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اخلاق ہیں. اخلاقی معاملات میں بھی بعض لوگ اسی طریقے کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ سم ٹائمز ہم دوسرے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مدرسوں میں پڑھنے والے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی پرسنالٹی بالکل مسخ ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی سوچ کے وہ قابل ہی نہیں رہ جاتے. یہ ساری سختیاں ہیں جو ہم دین کے معاملے میں لے کے آئے ہوئے ہیں. اسما، میں بتاؤں؟ ہاں پہلے اسما سے پوچھ لیتے ہیں پھر آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی اسما. السلام علیکم باجی. آپ نے ابھی کہا نا مدرسوں میں اتنی زیادہ سختیاں ہوتی ہیں، تو میں نے اپنے بیٹے کو حفظ کے لیے ڈالا تھا مدرسے میں. وہاں پہ اس قدر اس کو مارا گیا، حالانکہ وہ شوق سے جا رہا تھا، لیکن جب اس کو مارا گیا تو کہتا میں نے جانا ہی نہیں. مطلب اس کا دین سے دور کر دیتے ہیں یہ لوگ اور بچے کو. بالکل ایسا ہی ہے. جی عائشہ. جی السلام علیکم میم. وعلیکم عائشہ نہیں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی ہے کہ میں جو ہے نا وہ سورہ حجرات میں یہی کہا گیا کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، ان کی اپنی آوازوں کو کم کرو. آوازوں کو پست کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم عمل میں بھی جو ہے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، تو تب ہی ہمیں اس کا ثواب ملے گا اور تب ہی ہم جو ہے اس میں کامیاب عبادت میں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ مسلسل ہمیں کرنا ہے. کوئی بھی جو ہم عبادت کر رہے ہیں جب ہم مسلسل کریں گے، لگاتار کریں گے، تو اس کا یہ نہیں کہ ایک دن تو بہت زیادہ عبادت کر لی اور ایک دن بالکل جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے کر ہی نہیں سکے. اس لیے جو ہے وہ بہت میانہ روی سے جو ہمیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنے نفس پہ بوجھ ڈالے بغیر، اتنی ہمیں عبادت جو خوشی سے ہم کر سکتے ہیں نفلی عبادت تو ہمیں اتنی ہی کرنی چاہیے. اس سے زیادہ کا جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر و ثواب اس طرح سے نہیں ملتا کہ ہم تھک کے اور ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، لیکن ہم کرتے جا رہے ہیں کہ 100 نوافل ہم نے پڑھنے ہی پڑھنا یا پوری رات جا کے عبادت کرنی ہی کرنی ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمائے. صحیح ہے بالکل. ربی آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں پرانا ہی میرا ہینڈ ریز ہے، میں ہینڈ ڈاؤن کر اسے ڈاؤن کر لیں. چلیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. دعا سے آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس عشر في المحافظة على الأعمال. 15واں باب اعمال خیر پر ہمیشگی اختیار کرنے کا ذکر. قال اللہ تعالی ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اترا ہے سچا دین، اور نہ ہو ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے، پھر لمبی مدت ان پر گزر گئی پھر ان کے دل سخت ہو گئے. وقال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر پیچھے پیچھے ان کے قدموں پر ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے کو ان کے پیچھے بھیجا، اور اس کو ہم نے انجیل دی اور اس کے ساتھ چلنے والوں کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی. اور ایک ترک دنیا کرنا، انہوں نے یہ دین میں نئی بات نکالی تھی، ہم نے یہ ان پر نہیں لکھا تھا، مگر یہ انہوں نے
اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر فرض کیا، لیکن پھر اس کو نبھایا نہ جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ وقال تعالی ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا کاتا ہوا سوت محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ وقال تعالی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے۔ یہ چند ایک آیات قرآن پاک کی اس معنی میں یہاں پر درج کی گئی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے کہ جو مستقل طور پر کیا جائے۔ اس میں جو پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھیں اور جو بھی حق میں سے نازل کیا گیا، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی اور پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کو یہاں پر لانے سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ کام کہ جس کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور محبت ہو، وہ کام اس سے بہتر ہے کہ جس کے اندر انسان بوریت کا اظہار کرے یا اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کو برابر سمجھے یا وہ دلوں اور روح میں نہ اترے۔ اس کے لیے اہل کتاب کی مثال دی گئی کہ ایک لمبے مدت تک ان کے پاس کتاب رہی، لیکن چونکہ انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا اس لیے ان کے دل اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی طرف سے سخت ہو گئے اور وہ ان کے لیے اجنبی ہو گئی۔ پھر اسی طرح یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ ہم نے انہیں انجیل عطا کی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی یعنی عیسائیوں کے دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دی، اور ان کے اندر یہ عنصر جو ہے وہ آپ دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ دیکھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 7ویں پارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے بنسبت زیادہ قریب ہیں ان لوگوں کے کہ جو یہودی ہیں۔ یہاں پر یہ آیت جس مقصد کے لیے کوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رہبانیت ابتدعوہا، رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا، یعنی دنیا کو چھوڑ کر دنیا کی لذتوں اور آرام سے کنارہ کشی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب نہیں کیا تھا۔ پہلے درجے پر انہوں نے خود اپنے اوپر ایسی سختی کی اور پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا حق نہ دیا۔ تو یہاں کہنا کیا مقصود ہے کہ انسان اپنے اوپر ایسے کاموں کا بوجھ نہ لا دے کہ جو وہ نہ کر سکے، اور اگر کوئی کام انسان کرتا ہے تو پھر اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہی اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت آیت بتائی گئی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ایک عورت کی مثال دی گئی کہ جو ساری رات بیٹھ کے سوت کاٹتی ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کا رواج نہیں، لیکن آج کل بھی گاؤں میں ایسی بہت سی خواتین آپ کو مل جائیں گی جو دن کے ساتھ ساتھ رات کو بطور خاص مل جل کے جاگتی ہیں اور ساری رات یعنی ایک کام کو نپٹانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ دن میں انسان کو اور بہت سے کام ہوتے ہیں، بار بار اٹھنا ہوتا ہے تو ایک کام پورا نہیں ہوتا۔ تو گاؤں میں اب بھی یہ رواج موجود ہے کہ خواتین سب مل کر پوری رات جاگ کر اپنا سوت کاٹتی ہیں۔ فرمایا کہ ایسی عورت کی طرح تم کام مت کرنا کہ جو رات بھر سوت کاٹے اور صبح اٹھ کر اس سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دے، یعنی انسان ایک کام کرے اور پھر اس کو چھوڑ دے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک کام کو کر کے برباد کر دینا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ یقینی دن اور یقینی وقت، اور یقینی وقت سے مراد آخرت اور رب کی ملاقات کا وقت ہے، وہ وقت آنے تک تم کیا کرتے رہو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ مراد یہ کہ عبادت وہی خوبصورت ہے اور وہی اچھی ہے کہ جس میں ہمیشگی ہو اور وہ انسان کی زندگی کے آخری لمحوں تک اسے انسان نبھاتا چلا جائے۔ اور اسی طرح اس باب میں بہت سی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه من اللیل او عن شیء منه فقرأه ما بین صلاة الفجر وصلاة الظہر کتب له کأنما قرأه من اللیل، رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اپنا پورا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھے بغیر سو گیا پھر اس کو فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان میں پڑھا تو اس کے لیے ویسا ہی ثواب لکھا جائے گا جیسا کہ رات کو پڑھا ہو۔ مراد یہ کہ اگر ایک شخص رات کے وقت کچھ بھی پڑھنے کا عادی ہے
کوئی تلاوت، کوئی عبادت، کوئی بھی ایسا اللہ کا ذکر کرنے کا عادی ہے، لیکن کسی دن اس کو ایسی مجبوری آ گئی کہ وہ اس وقت نہ کر سکا. مثال کے طور پر وہ سفر میں تھا، مثال کے طور پر اس کو کوئی بیماری ناگہانی آ گئی، وہ کسی ایسی مصروفیت یا شغل میں محو ہو گیا کہ جس نے اس سے وہ کام نہ کرنے دیا، لیکن اس کے دل میں ایک کھٹک باقی رہی کہ میں اپنا یہ کام جو اس نے خود اپنے لیے سلیکٹ کیا اس پہ فرض نہیں، اسی لیے یہاں پر لفظ حزب کا استعمال ہوا ہے، فرض کا نہیں ہوا. حزب یعنی ایک حصہ. تو اس میں یعنی ایک حصے میں جو کام اس نے کرنا اپنے اوپر فرض کیا تھا یا اپنے اوپر واجب کیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر وہ کام کو جب رات نہیں کر سکا تو اس نے اس کام کو اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے دن میں پورا کر لیا. اور دن میں عموماً کس وقت کچھ وقت مل جاتا ہے انسان کو، ظہر اور عصر کے درمیان، خاص طور پر عربوں کے ہاں جہاں گرمی اپنی پوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے کے بعد عصر تک ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے اور وہ کچھ فراغت اور آرام کا بھی ہوتا ہے، یعنی قیلولہ کا وقت ہوتا ہے ظہر کے بعد. تو اس آرام کے وقت میں اس نے اپنے پچھلے دن کی روٹین جو تھی اس کو پوری کر لی. اس کو اتنا ہی ثواب اور اجر ملے گا جتنا وہ رات کو کرنے کا ملے گا، کیونکہ رات کو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اجر دن کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جب انسان اپنی نیند اور آرام کو چھوڑتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ دین پیارا ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے. دین سے مراد یہاں پر وہ عمل ہے کہ جسے انسان کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں، اسے مسلسل کرتا چلا جاتا ہے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب ہے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے، عبداللہ بن عمرو بن العاص، یہاں پر دیکھیں آپ عمر کے بعد واو پڑی ہوئی ہے، عموماً لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمرو نہیں ہوتا، یہ عمرو ہوتا ہے. جب عین کے اوپر زبر پڑھنا ہو تو واو آگے نشانی کے طور پر آتا ہے لیکن سائلنٹ ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عمرو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ تو فلاں آدمی جیسا نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. یعنی ایسا نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پھر یہ بات ناپسند آتی ہے کہ کوئی اس کی طرف رجوع کرے اور پھر منہ موڑ جائے، پھر اس کام کو وہ چھوڑ دے، اسے ترک کر دے. یہ خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے. یعنی اب رات کو دوبارہ اٹھنے سے مراد ہے تہجد پڑھنا. تو تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن فرض کے بعد سب سے پسندیدہ نماز جو ہے اور سب سے زیادہ محبوب نماز جو ہے اور ان اوقات میں خدا کی عبادت کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور اس چیز کا ذریعہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. اب وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے، اس قرب کی راہ میں پھر اگر اس کا نفس یا اور کام حائل ہو جاتے ہیں اور انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. ذرا آپ ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کا دوست ہے، آپ کے قریب ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دور ہو جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو ایک تکلیف دہ چیز محسوس ہوگی. اسی طرح کوئی بھی نعمت انسان کو ملنے کے بعد اگر اس سے دور کر دی جائے، ہماری اولاد ہی ہوتی ہے، اگر ہمارے قریب ہوتی ہے تو عام طور پہ بہت دفعہ مائیں قدر بھی نہیں کرتی، لیکن جب اولاد دور ہو جاتی ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. قدرت ایک محبت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے. تو نوافل ایک ذریعہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا، اور جب کوئی بندہ اس کے قریب ہوتے ہوتے دور ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ رنج ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا کام نہ کرنا کہ کرنے کے بعد اس کو رستے میں چھوڑ کے ادھورا پیچھے ہٹ جانا، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من اللیل من وجع او غیرہ صلی من النہار 12 رکعة رواہ مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات تہجد کی نماز کسی وجہ سے، درد وغیرہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے وہاں انسان بھی تھے، تو انسان ہونے کے ناطے انسان پر جو تکلیف یا بیماری آتی ہے وہ آپ پر بھی آتی تھی.
فرمایا کہ جب آپ کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے رات کو تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتے تھے تو آپ اس کی جگہ دن میں 12 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اس حدیث کا کئی لوگ غلط مطلب لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھ لینا تہجد کے برابر ہے. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عادی ہو تو یہ اس کے لیے اس کو چھوڑنا ایک ناپسندیدہ بات ہے، لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے چھوٹ بھی جاتی ہے اس سے چیز، تو فرمایا کہ پھر بھی اس کو بھی پورا کر لینا، ایک طرح سے اس کی قضا دے دینا، اس کے اجر میں بھی کمی نہیں واقع ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. اگرچہ اس کے نہ کرنے میں گناہ کچھ نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ ایک نفل کام کو آپ نہ کریں تو آپ کو مجرم قرار دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہت سی چیزیں صرف فرض ہی تو ادا کرنے کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ آپ کا مثال کے طور پر کوئی نوکر اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر جب کوئی کام کرتا ہے تو آپ کے دل میں خود بخود شکر گزاری کے اور اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی ڈیوٹی میں کمی کرے تو بہرحال اس کے لیے انسان کا دل جو ہے وہ بہت اچھے جذبات کا حامل نہیں ہوتا. اسی طرح یہ ہے کہ نوافل اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ڈالی کہ ضرور کرے. نفل کا تو مطلب ہی ہے وہ عبادت، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے خیرات کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی اور کام کی شکل میں ہو، وہ عبادت جو انسان دل کی خوشی سے کرے. عربی میں اس کے لیے تطوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. طوعن اور کرہن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ دل کی خوشی کے ساتھ، کسی مجبوری کے ساتھ نہیں، کسی کی پابندی کے ساتھ نہیں، کوئی نہیں کہتا اس کو کرنے کے لیے، لیکن خود وہ آگے بڑھتا ہے، خود وہ سبقت کرتا ہے. تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسندیدہ ہے. اور اگر کوئی شخص اس میں پھر کسی انسانی ضرورت اور کمزوری کی وجہ سے کمی کر جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کمی کو کسی اور طرح پورا کر دے. مثلا عادت ہوتی ہے کچھ خاص دنوں میں، کچھ خاص مواقع پر، کچھ جگہوں پر کچھ اچھا کام کرنے کی، کچھ صدقہ خیرات بعض اوقات کرنے کی، بعض اوقات اور کچھ کسی کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے کی. تو ایسی عادتیں انسان جو وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے انہیں پورا کرنا چاہیے، اور ان کا پورا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. الباب السادس عشر فی الامر بالمحافظة على السنة وآدابها. 16واں باب سنت اور اس کے آداب پر پابندی کے حکم کے بیان میں. پیچھے تو ایک جنرل تھا کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو انسان کرتا ہو اس کی پابندی، اور یہاں پر ہے سنت پر پابندی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لیا کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے وہ روکیں تم کو، فَانْتَهُوا، تو رک جایا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس یا اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جو کچھ وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ ان پر وحی کی جاتی ہے. تو گویا قرآن کے بعد جو مقام ہے سنت کا، وہ اس آیت سے بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی باتیں نہیں ہیں، یا جو انہوں نے حکمت کی چیزیں ہمیں سکھائیں یہ ہماری چوائس پہ نہیں چھوڑ دیا کہ مرضی ہو تو کر لیں اور مرضی ہو تو نہ کریں، بلکہ یہاں ان کی حفاظت اور پابندی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تابعداری کرنا، پیروی کرنا، آپ کو فالو کرنا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے نیاز ہو، ان کے طریقے سے بے خبر ہو. محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا اتباع نہ ہو. پھر اسی طرح فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی معمولی چیز نہیں،
بلکہ اس کی پیروی ایمان کا حصہ ہے. وہ کس طرح کہ جو آخرت پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ جزا سزا دینے پہ قادر ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ آخرت بھی آنے والی ہے. تو پھر ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جو نمونہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو جتنا ان کی سنت کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو شرف قبولیت عطا کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ اگلی آیت میں مزید تھوڑا سا اس پر سٹریس دیا گیا. قال تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. پس نہیں، قسم تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائیں گے، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو جج بنا لیں، منصف بنا لیں، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس معاملے میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس معاملے میں جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور پوری طرح وہ سر تسلیم خم کر دیں. وقال تعالی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا کہ اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، یعنی مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے، تو ایسے میں کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ دیکھو کہ ان کا کیا حکم ہے اور اس کو اختیار کر لو، اپنی ذاتی رائے کو چھوڑ دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور یوم آخرت پر. تو یہاں پر بھی اس چیز کو، اللہ رسول کی پیروی کو کس سے مربوط کر دیا گیا؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان سے. تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل دو مختلف چیزوں کا نام نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرے گا. یعنی آپ کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو ماننا دراصل اللہ ہی کی بات ماننا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، کہ بے شک آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ رستہ جو غالب اور حکمت والے تعریف والے رب کا رستہ ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات کو مانتے نہیں ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں. ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. گویا اللہ اور اس کے رسول سے، اور خاص طور پر یہاں پر امر ہی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے کہ آپ کے فرمان کی مخالفت، اس کی ناپسندیدگی انسان کو کس چیز سے دوچار کر سکتی ہے؟ فتنہ اور عذاب علیم سے. فتنے سے مراد دنیا کی آزمائش ہے اور عذاب علیم سے مراد آخرت کا، کیونکہ دنیا کا عذاب عذاب علیم نہیں ہوتا. وقال تعالی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہے، اور تم تلاوت کرو، وذکرنا اور ذکر کرو، پڑھو، ما یتلا جو بھی پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت میں سے. اب یہ کون سی چیز ہے کہ جس کی گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں تلاوت تو قرآن پاک ہی ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حکمت کی تلاوت سے کیا مراد ہے؟ تو تلاوت کا لفظ اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا. ہم تو تلاوت کہتے ہیں کہ وضو کر کے اور بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام غلاف دان سے نکال کے کھول کے اور جھوم جھوم کے پڑھنے کو، اسے کہتے ہیں تلاوت. حالانکہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اور غور و فکر کرنا. یعنی کس طرح؟ اس کے دو مصدر آتے ہیں، تلا یتلو تلاوتن اور تلا یتلو تلون.
تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا، اور تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، اس کو فالو کرنا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے علم کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں پھر خوب غور و فکر کرے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آیات کی تلاوت کے ساتھ حکمت کی تلاوت کا ذکر ہے تو مراد اس سے حدیث رسول ہے. امام شافعی کا اس پر قول ہے کہ یہاں حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے اقوال ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ کے اقوال کے بارے میں لوگ مذاکرہ کیا کرتے تھے، ان کو پڑھتے اور پڑھاتے، سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن بھی کیا کرتے تھے. اور اس معاملے میں صرف مردوں کو نہیں بلکہ یہاں عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ایسا کرو. اور امہات المومنین ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارا سٹینڈرڈ یا ہماری سوچ یا ہماری جو پسند ناپسند ہے وہ نہیں رہی، یا ان کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، لیکن اگر ان کے گھروں میں کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا حکم ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان موجود تھے، تو سوچیں اس بات کو کہ آپ بھی موجود ہیں اور آپ دن رات خود بھی پڑھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین خانہ کو، گھر کی بیویوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ نہیں تم خود بھی پڑھو، خود بھی اس کو. اور ہمارے یہاں معلوم نہیں ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو نہیں پڑھانا چاہیے. اسلام سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے بلکہ خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے. تو اس میں یہاں تلاوت حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر ہے. اب احادیث ہے، اس بات کی پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں میں تمہیں بیان کرنا چھوڑ دوں تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، اس میں مزید کھود کرید نہ کرو، یعنی اور پوچھ گچھ نہ کرو. بے شک جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو نبیوں سے زیادہ پوچھ گچھ اور اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا. بس جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں اس پر ممکن حد تک عمل کرو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں 2-3 باتیں ہیں سمجھنے کے قابل. پہلی بات یہ کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کر دوں وہ تو لے لو، لیکن جو چیزیں میں جان بوجھ کے چھوڑ دوں تم پھر دوبارہ سوال کر کے انہیں اپنے لیے ڈٹرمن نہ کراؤ. اس لیے کہ اگر تمہارے سوال کے ذریعے کوئی حکم بہت تفصیل میں کسی پر واجب ہو گیا تو پھر اس کی کسی بھی پہلو سے وہ نکل نہیں سکے گا، پھر اس کا نکلنا گناہ میں شمار ہوگا. لہذا بہت زیادہ سوال کر کر کے جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں کیے تو آخر کار نتیجہ کیا نکلا کہ گائے کا ملنا ہی دشوار ہو گیا، اور بڑی مشقتوں کے بعد جا کے انہوں نے گائے ذبح کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی پا ہی نہ سکتے تھے، اور اگر وہ ابتدا میں ہی انہیں کہا گیا گائے ذبح کرو وہ لے آتے کوئی گائے اور ذبح کر کے تو اپنا کام کر دیتے. اسی طرح جب دین کا کوئی حکم پتہ چلے تو سمپلی اسے کر لینا چاہیے، اس میں بہت زیادہ کھود کرید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کتنا اور یہ کیسا اور وہ کیسا. مثلاً آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مال کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک عامل کو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو اسے یہ کہا کہ تم لوگوں کے عمدہ مال سے بچنا، یہ نہ کرنا کہ زکوٰۃ میں بہت چنا ہوا مال لو، کیونکہ اس میں مویشیوں، جانوروں، بکریوں، بھیڑوں، اونٹوں اور گایوں وغیرہ کی زکوٰۃ ہوتی تھی. تو وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عاملین جو تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے وہ مختلف علاقوں میں خود جاتے تھے، کیونکہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ ہر شخص لے لے کے اٹھ کے نہ آ جائے. اس طرح بہت تردد اور تکلیف کی بات تھی. ہر علاقے کی زکوٰۃ وہاں پر باقاعدہ سسٹمیٹیکلی اکٹھی کی جائے اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے. لیکن اگر ہر شخص مدینے اٹھا کے اپنے گھوڑے بکریاں اونٹ لا رہا ہے تو اس میں تو بڑی مشکل ہو جاتی. اب ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک عامل کو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم ایاک وکرائم اموالہم،
ان کے بہترین سلیکٹڈ چیزیں لینے سے بچنا، اس پر نہ نظر رکھنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس تشدد اور اس فعل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں، کیونکہ اکثر تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ابھی اتنی پختگی تو نہیں تھی. اب یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جو دے وہ لے لینا، اور ان سے مزید کا ایسا مطالبہ نہ کرنا. اور اسی طرح دینے کے وقت کوئی یہ نہ پوچھے اچھا میرے پاس 4 بکریاں ہیں اور جو مجھے زکوٰۃ میں دینی ہے. 4 بکریوں پہ ویسے زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن 4 بکریاں جو زکوٰۃ میں نکال رہا ہوں میں. اب یہ ہے کہ یہ بتایا جائے ان کا قد کتنا ہو، اور ان کے دانت کتنے نکلے ہوئے ہوں، اور ان کے بال کتنے ہوں، اور ان کا رنگ کیسا ہو، اور وہ تو یہ کیا ہے؟ عمل کرنے کو مشکل بنانا ہے. اگر صرف اتنا سمپل یہ کہ 4 بکریاں اتنے مال میں سے 4 نکال دو، تو بس 4 نکال دے، جو بھی آگے آئے اچھی ہوں کہ بری ہوں جیسے بھی ہوں نکال دے. نہ تو انسان اس میں سے چنے کہ جو سب سے خراب حصہ ہے وہ نکالوں، اور نہ یہ کرے کہ سب سے اچھا نکالوں. ٹھیک ہے، اگر اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دینا تو ایک اچھی نیکی ہے، لیکن سب سے برا دینا جو ہے وہ نیکی کی بجائے پھر اس پر بھی پوچھ ہوگی، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں دینے کے لیے بری چیزوں کو نہ چھانٹنے لگو، کہ جو تمہارے لیے ردی بیکار ہیں اور تمہارے کام کی نہیں، وہ تم خدا کے نام پر دے دو، اور اپنے آپ کو مطمئن کرو کہ اس میں بڑا ثواب حاصل کر رہا ہوں. دوسری طرف یہ بھی آتا ہے جو ضرورت سے زائد ہو اسے دے سکتے ہو. ہاں، وہ ضرورت سے زائد ہے، وہ اور دینا ہے، لیکن جب تم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر کوئی خیرات کرنے لگو تو اس وقت دیتے ہوئے بری چیزیں مت چھانٹو. پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اور نہ پوچھنا، جتنا بتا دوں اتنا ہی لے لینا، کیونکہ تمہارے سے پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں وہ زیادہ اختلاف اور زیادہ پوچھ گچھ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. میں جس چیز سے تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کو کر. اگلی حدیث ہے عن ابی نجیح الارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار ایسا بلیغ واعظ فرمایا جسے سن کر دل ڈر گئے اور آنکھیں بہنے لگیں. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کا واعظ ہے، آپ تو ہمارے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں گویا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں وصیت فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بالکل آخری زمانے کی یہ نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے خوف اور سمع و اطاعت کی تاکید کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، اور جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت بڑے اختلاف سے دوچار ہوگا. بس ایسے اختلاف کے وقت میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، میری اور میرے خلفاء کی سنت دانتوں سے مضبوط طور پر پکڑے رکھنا، نئی نئی بدعتوں سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. کہ اختلافات اور فتنوں کے دور میں انسان کے لیے گوشہ عافیت کیا ہے کہ وہ صرف وہ کام کر لے جن کے بارے میں اسے صحیح سورس اور صحیح طریقے سے پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیونکہ آج بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہر معاملے میں زندگی کی افراتفری ہے، ایسے ہی دین کے معاملات میں بھی افراتفری پیدا کر دی گئی ہے، اور لوگوں کی یکسوئی اور اطمینان دین کے معاملے میں اٹھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت عام ہو چکی ہے، اور سنی سنائی باتوں پر چلا بھی زیادہ جاتا ہے اور وہ پھیلتی بھی جلدی ہیں، جبکہ حقیقی باتیں جن کے اوپر محنت کی جانی چاہیے اور محنت ہی کے بعد وہ سامنے آ سکتی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اور دین میں بھی ایسی چیزوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو کرنے میں بھی بہت آسان ہو اور تھوڑا کر کے بہت زیادہ اجر مل جائے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے وظیفوں کی کتابیں ہر گلی اور ہر محلے اور ہر علاقے اور ہر گھر میں مل جائیں گی، کہ جو خواہ صحیح احادیث سے ہوں، خواہ موضوع سے ہوں، خواہ ضعیف سے ہوں، لیکن ان میں چھوٹے چھوٹے نسخے یا ٹوٹکے بتائے ہوئے ہوں کہ یہ صبح پڑھ لو تو اتنے 1000 کا ثواب، اور یہ شام پڑھ لو تو ایک عمرے کا ثواب، اور یہ 2 دن کر لو تو حج کا ثواب، اور یہ اتنے دن کر لو تو گویا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا دیدار کر لیا، اور اس قسم کی بے شمار باتیں. حالانکہ اگر آپ دین کی صحیح تعلیم پر نظر رکھیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ دین کا یہ مزاج ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو لالچ دے کے اس قسم کا ان سے اس قسم کے کام کروائے جائیں، بلکہ اس میں دین دراصل ہے کیا
زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ. دین صرف وظیفوں کا نام نہیں یا ایسے کلام پڑھنے کا نام نہیں کہ جو جادو اثر رکھتے ہو. یہ تو پھر جادو کے منتر والی بات ہو جاتی ہے کہ جس طرح اس جادو کے زور پر انسان اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو اور دوسروں کی نگاہوں کو دھوکہ دے. تو دین کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ انسان کسی کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا. جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل خود دھوکے میں ہوتا ہے. لہذا یہاں پر یہ فرمایا کہ اس موقع پر جو صحیح سنت ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور چاہے وہ تھوڑی ہو وہی کافی ہے بنسبت بہت سی غلط باتوں کے. پھر فرمایا اگلی حدیث میں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کرے. عرض کیا گیا کون ہے جو انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا کہا مانے جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے تو تحقیق اس نے انکار کیا. بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی انسان کو دراصل جنت میں پہنچانے کا سبب ہے، اور جو آپ کی بات نہیں مانتا گویا وہ آپ کا انکار ہی کرتا ہے. اس کو پھر ضرورت کیا ہے کہ رسول کو ماننے کی؟ رسول کو ماننے کا تو مطلب ہے، ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان پھر ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلے بھی اور ان کی کہی ہوئی بات کو مانے بھی. پھر اسی طرح اگلی حدیث میں ہے حضرت سلمہ بن عمرو بن اکوع سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا، میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تجھے طاقت حاصل نہ ہو. اسے آپ کا حکم ماننے سے تکبر نے روکا تھا، پھر وہ ہاتھ کو اپنے منہ تک اٹھا نہ سکا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کھا رہا تھا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، جھوٹا قصہ نہیں. کھا رہا تھا، جب آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا میں کھا ہی نہیں سکتا اس سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا تھا کہ کم از کم کوشش تو کرتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان سے کوئی کام ہوتا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ ایسا کرنے لگتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آ کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد جو میں نے کبھی پڑھا وہ مجھے بھولا نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سب صحابہ کرام سے زیادہ احادیث روایت کی. اسی طرح کئی مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور آپ کے اطاعت سے بہت مقام نصیب ہوا. اسی لیے کہا جاتا نا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کھاؤ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور تکلیف میں اچانک آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے کہ خدا پھر تجھے ہمت ہی نہ دے، اگر تم میں طاقت نہیں تو خدا تمہیں طاقت ہی نہ دے. تو اس پر ہوا کیا کہ اس کو چونکہ تکبر نے اور ایک تھوڑی سی ہٹ دھرمی جیسی بات نے آپ کا حکم ماننے سے روکا، لہذا دوبارہ وہ ہاتھ اس کا اٹھتا ہی نہیں تھا، وہ اس کی بھی طاقت گئی. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم ضرور ہی اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور تم میں مخالفت پیدا کر دے گا. یہ صفوں سے مراد نماز میں صفیں ہیں. جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ لائن بالکل سٹریٹ ہو، بالکل سیدھی ہو. اور سیدھی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص آگے اور کوئی پیچھے نہ کھڑا ہو، بلکہ سب لوگوں کے پاؤں یعنی ایڑیوں سے صف برابر ہوتی ہے، پنجوں سے نہیں، کیونکہ پاؤں کی لمبائی میں فرق ہوتا ہے نا. تو اگر پنجے ملائیں گے تو بہت سی ایڑیاں آگے پیچھے ہوں گی، تو پیچھے سے جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک نہیں نظر آئے گی. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر وہ جائے نماز کا ایک سرا یا لائن ختم ہو رہی ہو تو اس لائن کے اوپر سب لوگ اپنی ایڑیاں رکھا کریں، یعنی اس کے قریب، تو پھر صف بالکل خود بخود درست ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا. آج آپ دیکھیں عورتیں تو بیچاری کبھی کبھار نماز پڑھتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن مرد تو روز پڑھتے ہیں. آپ مسجدوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں حال کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی جن کا حال یہ ہوگا ان کے اندر ضرور پھوٹ پڑے گی. شاید ہماری امت میں پھوٹ اور اختلاف کا سبب یہی. اس میں یہ کہ انسان یہ بھی تکبر سے ہی صف نہیں ٹھیک کرتا کہ میں اب اس کے برابر پیچھے ہو جاؤں اور میں اب آگے ہو جاؤں اس کی خاطر کہ یہ اس کا کندھا یہاں لگا ہوا تو اس کے ساتھ برابر. تو یہ
صف جو ہے نماز میں دراصل تکبر کو دور کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، جس میں وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اور اقبال نے ایک اور شعر بھی کہا تھا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ امت مسلمہ کا آج انتشار دراصل ان کی صفوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور نماز میں صف دراصل اسی لیے بنوائی جاتی ہے کہ زندگی میں اور کہیں بھی جب کوئی کام ہو تو صف بنانی آ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیوں بنانا غیر مسلموں نے سیکھ لیا. ان کی نمازوں میں کوئی صف نہیں ہوتی، وہ تو نماز میں کھڑے بھی نہیں ہوتے، ان کی عبادت تو بیٹھ کے ساری کرسیوں پر. لیکن اخلاق اور طریقے وہ سب ہم سے لے لیے جو ہمارے اندر ہونے چاہیے تھے. ہمیں کسی بھی موقع پر کچھ لینا ہو، کچھ دینا ہو، بجلی کا بل جمع کروانے جائیں، کسی مارکیٹ سے کچھ خریدنے جائیں، کہیں پر بھی اپنی باری کی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں. ہر شخص دوسرے سے آگے. ایون ٹریفک میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی کے حق کا کسی کو خیال نہیں، صرف اپنی ذات کا فکر ہے کہ ہمیں پہلے مل جائے، باقی جو جہاں چاہے جائیں. تو یہ امت مسلمہ کی پہچان نہیں، نہ اس کا اخلاق ہے، نہ کردار ہے، اور نہ ہی اس کی یہ تہذیب ہے. ایک اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے سیدھا فرمایا کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں. جیسے وہ جنگ کے وقت تیر سیدھے بالکل اسٹریٹ لائن میں ایک کے بعد ایک رکھتے تھے، آگے پیچھے نہیں کہ جب انسان اگر سامنے بھی دیکھ رہا ہو تو فوراً اس کو اٹھا لے وہاں سے. فرمایا بالکل ایسے سیدھے رکھتے، حتیٰ کہ آپ نے محسوس کیا کہ ہم صفوں کی برابری کے مسئلے کو سمجھ گئے ہیں. یعنی جب تک آپ ایسا کرتے رہے جب تک کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو گئی. پھر آپ ایک دن تشریف لائے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ آپ نماز کی تکبیر کہیں. اس اثناء میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا سینہ آگے کو نکالے ہوئے تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم ضرور ہی اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا. یعنی وہ دلوں کا تکبر پھر معاملات میں بھی آ جائے گا اور ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکو گے. یہی وجہ کہ اگر آپ حرم میں کبھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر نماز سے پہلے بلند آواز میں کہتے ہیں سووا صفوفکم، اپنی صفیں برابر کر لو. سووا مساوی اور مساوات سے ہے، برابر کے معنوں میں. اگلی حدیث میں ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں رات کو ایک مکان گھر والوں سمیت جل گیا، یعنی آگ نے پکڑ لیا، سارا گھر جل گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی گئی تو فرمایا بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، پس جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو، یعنی آگ جلتی نہ چھوڑا کرو. اب آپ دیکھیں یہ حدیث یہاں لانے کا مطلب کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ فرما چکے ہوں گے، لوگوں کو یہ تعلیم دے چکے ہوں گے. تو جس نے نافرمانی کی یا جس نے اس بات کو نہ مانا اس نے نقصان اٹھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کی بجائے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایسا اور ایسا نہ کرنا، یہ فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، یعنی دوبارہ اس چیز کو پھر سکھا دیا، پھر ریپیٹ کر دیا. اگلی حدیث میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس ہدایت اور علم کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر مبعوث فرمایا ہے اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی تو اس کا ایک حصہ قابل تھا، اس نے پانی کو جذب کر لیا اور بہت سبزہ اور گھاس اگایا، اور ایک ٹکڑا غیر آباد بھی تھا جس نے پانی کو روک لیا، بس اللہ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا. لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتی سیراب کی، اور زمین کے ایک اس حصے کو بھی بارش پہنچی جو چٹیل میدان ہے، جس نے نہ پانی روکا نہ گھاس اگائی. بس یہ مثال ہے اس آدمی کی جس نے اللہ کے دین کے بارے میں سمجھ حاصل کی اور جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس نے اس شخص کو نفع دیا، بس اس نے دین سیکھا اور سکھایا. اور مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم و ہدایت کی طرف سر بھی نہ اٹھایا اور جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اسے قبول نہ کیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی مثال دے کر انسانوں کی مثال دیتے ہیں، اور وہ کس طرح کہ 3 طرح کی زمین کا ذکر کیا گیا. ایک زمین جو نرم زمین ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل نرم ہیں. جیسے اس نرم زمین پہ پانی پڑتا ہے تو وہ اندر جذب کر لیتی ہے اور جذب کرنے کے بعد اس سے سبزہ اگتا ہے.
اور اس ہریالی سے دوسروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی پیدا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ زمین ایسی ہے کہ جو زیادہ زرخیز تو نہیں, زیادہ نرم تو نہیں, غیر آباد سی ہے, بیکار سی ہے, لیکن ہدایت جب اس پر پڑتی ہے, ہدایت کا نور ایسے لوگوں کے دلوں پہ پڑتا ہے, تو وہ اگر خود بہت جلدی عمل نہ بھی کرے تو ایٹ لیسٹ وہ پانی ان کے اندر اس طرح رک جاتا ہے اس زمین میں کہ اس پانی سے اور زمین کو سیراب کر دیا جاتا ہے یا جانور اور انسان پی لیتے ہیں, یعنی دوسروں کے فائدے کی وہ بن جاتی. تو وہ شخص جو خود تو عمل نہیں کرتا مگر دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو چٹیل میدان کی طرح ہے, سلوپ والے پتھر کی طرح, کہ جس پہ ڈھیروں بارش بھی پڑ جائے تو ساری کا ساری بہہ جاتی ہے, ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا, اور بارش ختم ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد بالکل سوکھی ہوتی ہے. اسی طرح یہ کس کی مثال ہے؟ ان لوگوں کی مثال ہے جس شخص نے اس علم و ہدایت کی طرف سر بھی نہ اٹھایا, یعنی توجہ ہی نہ دی. سر کا کیا مطلب ہے؟ سر سے انسان کیا کرتا ہے؟ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, اور دماغ میں سوچتا بھی ہے. تو سر نہ اٹھانے سے مراد یہ کہ نہ سنا, نہ دیکھا اور نہ سمجھا. یا کیا مثال ہے کہ سن تو لیا, جو سنوا دیا گیا اس پر غور و فکر نہیں کیا اور دماغ میں اس کو بٹھایا نہیں. تو ایسے شخص کی مثال کیا ہے؟ یہ وہ چٹیل پتھر ہے کہ جس پہ جو کچھ بھی پڑ جائے وہ سب صاف ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس نے اسے قبول نہ کیا. یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اب ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث کے مطابق ہم کس میں شامل ہوتے ہیں. ہمارا شمار زرخیز زمین میں ہے, یا بے آباد زمین میں جو پانی روک لے کم از کم, یا اس میں جو چٹیل پتھر کی طرح ہے کہ سنتے جائیں اور بہاتے چلے جائیں. تو جو تیسرا ہے اس میں تو کوئی پھر خیر نہیں. تو کم از کم دوسرے, اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے میں شامل ہونا چاہیے. دنیا میں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم سب سے آگے ہوں, یہ انسان کی ایک بڑی بنیادی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے. تو دین کے معاملے میں اور دین کے علم کے معاملے میں یہ خواہش آخر کیوں نہیں؟ کیا اس کی اہمیت نہیں یا اس کا کچھ فائدہ نہیں؟ اسی طرح اگلی حدیث حضرت جابر سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی, پھر پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ انہیں آگ سے دور ہٹا رہا ہو. تو میں بھی تمہیں کمر تمہاری پکڑ کر جہنم کی آگ سے دور ہٹا رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہو. یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم اس رستے سے بچ جاؤ, لیکن تم ہو کہ ادھر ہی کو بھاگتے ہو. یہ کتنا محبت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا. بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بہت محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کے پیچھے پیچھے ہے کہ کہیں وہ ایسی جگہ ہاتھ نہ ڈال دے کہ اسے نقصان ہو, کوئی گندی چیز نہ کھا لے, کوئی کسی مصیبت یا آفت میں مبتلا نہ ہو جائے. تو بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا, میں تمہارے بارے میں اس طرح فکر مند ہوں کہ کمر سے پکڑنے کا مراد ہے کہ خوب گرفت سے انسان پکڑتا ہے. اگر کسی کا ہاتھ ہو تو ہاتھ بھی چھوٹ جاتا ہے بعض اوقات, لیکن جو کسی کو کمر سے پکڑ لے تو انسان ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا. وہاں سے کون چھوٹتا ہے؟ جو بہت ہی زور لگا کے بدک کے نکلے. ورنہ تم ہو کہ چھوٹے چلے جا رہے اور میں ہوں کہ تمہیں پکڑ کے ہٹا رہا ہوں. لیکن یہ پکڑ کے ہٹانے کا فائدہ اسی کو ہے جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو کہ کس طرح آپ ہٹا رہے ہیں. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کو صاف کرنے اور چاٹنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا, بے شک تم نہیں جانتے کہ اس کی کس چیز میں برکت ہے. یعنی جب کھانا کھاتے ہوئے اگر انگلی کو کچھ لگ جائے یا برتن میں چھوٹ جائے تو اس کو صاف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو کھانا تم نے چھوڑ دیا ہو اسی کھانے میں برکت ہو اور وہ تمہاری صحت اور تمہارے فائدے کا ہو, لیکن ہمارے ہاں تو پھر فیشن نہیں پورا ہوتا, یا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے, مینرز کے خلاف ہے کہ سارا ہی پی گیا فلاں, اس کو برے معنی میں لیا جاتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے جو چھوڑ گیا وہی اصل فائدے کی چیز ہو. اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس پر جو مٹی وغیرہ لگی ہے اسے دور کر دے اور کھا لے. یعنی تکبر دور کرے, اس کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کو صاف کر لے. ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی لقمہ ہوگا جس سے مٹی جھڑ دے رہا, وہ جو بالکل ہی لتھڑ کے مٹی ہو جائے وہ تو نہیں اس میں شامل ہوتا. اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے, اور اپنی انگلیوں کو چاٹنے تک ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے. یہ نہیں کہ گھی سے یا وہ کھانے سے بھرے لتھڑے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ فوراً ہی کپڑے سے صاف کر دے. فرمایا نہیں, پہلے اس کو تھوڑا سا لکھ کر لو اور اس کے بعد صاف کرو, کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے
کہ بے شک شیطان تمہاری ہر چیز میں حاضر رہتا ہے، ہر چیز میں حصہ نکالتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی. بس جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس پر لگی ہوئی مٹی کو دور کرے، پھر اسے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں واز فرمانے کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی طرف روز قیامت ننگے پاؤں، برہنہ بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے، یعنی بغیر ختنے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم ان کو پھر لوٹائیں گے، یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے بالکل پورا پورا ایسے ہی. یہ ہم پر وعدہ ہے، بے شک ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب سن لو، ساری مخلوق میں سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. سن لو، پھر میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، ان کو بائیں طرف گرفتار کر لیا جائے گا. ہوگی میری امت لیکن پکڑ لیے جائیں گے فوراً. تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی میری امت ہیں. تو کہا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئے شگوفے کھلائے، بدعتیں جاری کی. تو پھر میں ایسے ہی کہوں گا جیسے ایک نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں جب تک ان میں موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب مجھے تو نے فوت کر لیا تو تو خود ان پر گواہ تھا، اور تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میری امت کیا کرتی رہی، اچھے کام یا نئے نئے دین کے نام سے نئے نئے فتنے اٹھائے. تو مجھے کہا جائے گا، بلا شبہ یہ لوگ اپنی ایڑیوں پر اسلام سے پھر گئے تھے جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مغفل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے پر رکھ کر مارنے سے منع فرمایا. جیسے بنٹے نہیں کھیلتے اس طرح زمین پہ کھیلنا تو اور بات ہے، لیکن اس طرح ہاتھ پہ رکھ کے یوں کرنے سے منع فرمایا، یعنی شہادت کی انگلی سے پتھر کو ایسے کرنے سے منع کیا. اور فرمایا یہ نہ تو شکار کو مارتی، یعنی ایسے کرنے سے شکار کو تو نہیں لگے گی، اور نہ دشمن کو ملیا میٹ کرتی، یعنی کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ایسا کرنے کا، بلکہ یہ تو آنکھ پھوڑتی اور دانت توڑتی ہے، یعنی ایسا کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا. یعنی کس طرح جیسے ایک شفیق باپ اپنے چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ایسا کھیل نہ کھیلنا کہ جس سے تمہارے جسم کو کوئی نقصان پہنچے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انسانی جسم کا احترام اور اپنے اعضاء کو سلامت رکھنا اور ان کی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے کسی قریبی آدمی نے ایسے کنکریاں پھینکی، کوئی ایسے کر رہا تھا تو اسے حضرت ابن مغفل نے منع فرمایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایسا کرنا شکار کو قابو نہیں کرتا. پھر اس نے ایسا کیا تو عبداللہ بن مغفل نے فرمایا، میں تو تجھے بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور تم نے پھر یہ حرکت کر دی، خدا کی قسم میں تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا. یعنی کتنی محبت تھی ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے مقابلے میں اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے کسی قریب کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے کہ آپ نے منع فرمایا اور تم آپ کی بات سننے کے بعد ویسے ہی کرتے جا رہے ہو تو پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. مراد یہ کہ میں یہ کام اتباع سنت رسول کے اس میں کر رہا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ تمام جتنی بھی احادیث اور آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طور طریقوں پر اور آپ کے آداب پر پابندی کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان کے حق یا اس کے خلاف ایک حجت ہوگی. اور صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو اہمیت دینے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے فعل کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی اسی سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اور یہ محبت اور یہ پیار اسی صورت میں سچا ہو سکتا ہے جب ہمیں آپ کی باتوں سے بھی پیار ہو اور آپ کے طریقوں سے بھی پیار ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا ہے، اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے، ہمیں صحیح علم عطا فرما، بہترین عمل کرنے والا بنا، ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے. یا رب العالمین، تو ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں زرخیز زمین کی طرح بنا دے. یا رب العالمین، ہمیں اپنا پسندیدہ انسان بنا لے. یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، انہیں صحت و تندرستی اور انہیں رحمت سے نواز. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ، ہمیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین، تو انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا. یا اللہ، تو پاکستان اور پاکستان سے باہر امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. یا رب العالمین، تو دنیا و آخرت میں امت مسلمہ کو عزت عطا فرما. یا رب العالمین، ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا، ہم سے اپنے دین کا کام لے لینا اور اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے، آج ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو ہم دوبارہ سے اپنے علوم الحدیث کے سیکشن کی طرف چلتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے حدیث کی کچھ مزید قسمیں. ابھی تک ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے پڑھی نوعیت کے حساب سے حدیث کی قسمیں، پھر ہم نے پڑھی قبولیت کے حساب سے حدیث کی قسمیں، اس کے بعد ہم نے کچھ اور قسمیں بھی پڑھی ہیں. کوئی بتائے گا مجھے اس کے بعد ہم نے کون سی قسمیں پڑھی؟ جی جی میں بتاؤں؟ جی بتائیں. جی، اس کے بعد ہم نے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام پڑھی تھی. بالکل، حدیث اس کے قدسی، بعد ہم نے مرفوع، موقوف، مقطوع. جی، نسبت کے اعتبار سے. نسبت کے اعتبار سے ہم نے پڑھی. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مائکس کو آف کر دیجیے اپنے. اوکے، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعدد طرق کے حساب سے احادیث کی قسم. طرق کا جو لفظ ہے نا، یہ طریقہ سنا ہوگا آپ نے لفظ، اس سے نکلا ہے. طریقہ کی جمع ہے. طریقہ کہتے ہیں راستے کو، راستہ عربی میں اس کو کہتے ہیں طریقہ. اسی طریقے سے طرائق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی طریقہ کی جمع ہے. تو ہم یہ پڑھیں گے کہ راستوں کے اعتبار سے احادیث کی اقسام. راستہ سمجھیں پہلے ہم. راستے سے میری مراد یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ ایک واسطے سے یا ایک راستے سے ہوتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. یاد رکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ ہم جب احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو جتنا راستہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سند. بیسیکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے احادیث کی اقسام ہے. لیکن یہ راستہ تب تک ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے جب تک کہ وہ احادیث کی جو مشہور کتب ہیں جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم یا صحیح ستہ میں جتنی بھی کتابیں آ رہی ہیں ان سب تک نہیں پہنچ گئی. اس سے پہلے وہ حدیث ان کتابوں کے جو رائٹرز تھے انہوں نے جن سے سنی، 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 یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو وہ ایک راستہ بنا، وہاں سے لے کر وہاں تک. راستہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، یعنی کہ جس رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا اس رائٹر کے لکھنے کے پوائنٹ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چین بنی
اس کو کہہ دیا ہم نے طریقہ. تو اس کو کہتے ہیں تعدد طرق، یعنی کہ راستوں کی تعداد کے اعتبار سے، سند کی تعداد کے اعتبار سے، سند میں موجود راویوں کی تعداد کے اعتبار سے احادیث کی دو اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں حدیث متواترہ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں حدیث آحاد. حدیث متواترہ کو ہم اخبار متواترہ بھی کہتے ہیں اور حدیث آحاد کو اخبار آحاد بھی کہتے ہیں. ہم نے بالکل آغاز میں یہ بات پڑھی تھی جب ہم پڑھ رہے تھے حدیث اور سنت کا فرق. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث بات کو کہتے ہیں، قول کو کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں. تو خبر محدثین کرام حدیث کے لیے لفظ خبر بھی استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے جب متواتر حدیث کی یا آحاد حدیث کی بات کی جاتی ہے تو اس کو اخبار بھی کہہ دیا جاتا ہے، اخبار متواترہ اور اخبار آحاد. ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. حدیث متواترہ یا اخبار متواترہ ان احادیث کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی تکذیب و انکار پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، آسان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں، یعنی کہ وہ دور میں نے ابھی آپ کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ وہ دور جس میں کتاب کے رائٹر نے حدیث سنی، اس سے پیچھے والا جن سے انہوں نے حدیث سنی، انہوں نے جن سے حدیث سنی، انہوں نے جن سے حدیث سنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ان میں سے ہر ایک نے جس نے دوسرے سے سنی، یہ ہر ایک کا ایک دور کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو سند کے ہر دور میں، سند کے آغاز میں، اس کے وسط میں اور اس کے آخر میں احادیث کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ممکن نہ ہو. جیسے ایک بات ہوتی ہے تو اس کو کوئی ایک بندہ بتاتا ہے، دو بندے بتاتے ہیں تو چانس ہے کہ اس میں جھوٹ ہو. لیکن نارملی ہمارے ہاں ایک محاورہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں ہوگا نا. تو یہ وہی بات یہاں پہ بھی ہے کہ انہیں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہے کہ وہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں. جیسے اگر ہم ہوتا امام مالک سے دیکھتے ہیں حدیث، تو امام مالک نے جن سے سنی اور انہوں نے آگے تابعی سے سنی، اور تابعی نے آگے صحابی سے سنی، اور صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو بہت سارے صحابہ نے اس بات کو روایت کیا ہو، اس کے بعد بہت سارے تابعین نے اس بات کو روایت کیا ہو، اس کے بعد بہت سارے تبع تابعین نے اس بات کو روایت کیا ہو. اور اگر کوئی بات کی کتاب ہے تو اس میں اس کے بعد والے بھی بہت سارے لوگوں نے روایت کی، حتیٰ کہ وہ کتاب میں لکھی گئی. اس سارے کے سارے دور میں ایک اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہے کہ یہ مانا ہی نہیں جا سکتا، اس بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بارے میں راجع قول یہ ہے، یعنی کہ وہ قول جس کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کو محدثین کرام جس کو زیادہ قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کم سے کم 10 راویوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ 10 صحابہ کرام نے روایت کیا ہو، 10 تابعین کرام نے روایت کیا ہو، 10 تبع تابعین کرام نے روایت کیا ہو، اور اس کے بعد اگر تو وہ کتاب میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو اس کے بعد بھی جب تک وہ کتاب میں نہیں آئی تب تک اس کے بعد بھی ہر موقع پر ہر فیز میں، ہر دور میں 10 لوگوں نے اسے روایت کیا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر 4 لوگوں نے پہلے دور میں روایت کیا، 4 لوگوں نے اس کے بعد، 4 لوگوں نے اس کے بعد، تب بھی وہ حدیث متواترہ اسے کہا جا سکتا ہے. لیکن راجع قول اس میں یہی ہے کہ کم از کم بھی 10 راویوں کو ہونا ضروری ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. حدیث متواتر جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی. جیسا کہ آپ کو الفاظ سے ظاہر تھوڑا سا مطلب ہو رہا ہوگا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. متواتر لفظی وہ حدیث جس کے لفظ اور معنی دونوں متواتر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث جس کے الفاظ بھی متواتر ہیں، سیم وہی الفاظ ایک صحابی نے سارے صحابہ نے روایت کیے، سیم وہی الفاظ بغیر کسی بھی زبر زیر پیش کے اگلے تابعین نے روایت کیے، اور کم سے کم 10 نے روایت کیے، اور اس کے بعد وہی سیم وہی الفاظ بغیر کسی بھی کمی بیشی کے اس سے اگلے والے تبع تابعین نے روایت کیا، اور اس کے بعد بھی ایسے ہی روایت ہوتی رہی. اسے ہم کہتے ہیں متواتر لفظی. اس کی مثال میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواتر لفظی ہے، اسے ہر دور میں ایک بہت بڑی تعداد نے بغیر کسی کمی بیشی کے آگے روایت کیا ہے. پھر دوسری جو اس کی قسم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں متواتر معنوی.
متواتر معنوی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے صرف معنی متواتر ہوتے ہیں لیکن الفاظ میں تواتر نہ پایا جاتا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے حدیث کی جو سب سے پہلے اقسام پڑھی تھی وہ تھی نوعیت کے حساب سے حدیث کی اقسام. وہ ہم نے 3 پڑھی، ایک قولی حدیث ہے، ایک فعلی حدیث ہے، ایک تقریری حدیث ہے. قولی حدیث تو وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن فعلی حدیث وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے. اور اگر دیکھا جائے تو تقریباً 80% کے قریب ہمارے پاس آتی ہے فعلی احادیث. قولی احادیث کی تعداد کم ہے، فعلی احادیث کی تعداد زیادہ ہے. تو فعلی احادیث میں جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے رفع الیدین فی الدعاء، دعا کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھانا، اس بات کو ایک بہت بڑی تعداد میں صحابہ نے روایت کیا ہے، اور صحابہ کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں تابعین کرام نے روایت کیا ہے، اور اس کے بعد تبع تابعین نے روایت کیا ہے، اور اس کے بعد آگے بھی یہ بہت بڑی تعداد میں روایت ہوتی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھایا کرتے تھے. اب یہ ایک معنوی متواتر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے جو آگے روایت ہو رہا ہے. پھر جو ہم نے دوسری تعدد طرق کے حساب سے جب ہم نے احادیث کی اقسام پڑھی تو ہم نے دوسری قسم پڑھی حدیث احاد، یا جسے کہتے ہیں اخبار احاد. اخبار احاد ان حدیثوں کو کہتے ہیں جو اخبار متواترہ کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہوں، یعنی کسی دور میں ان حدیثوں کے راویوں کی تعداد 10 سے کم ہو جاتی ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس کو ایک حدیث ہے، اس کو 5 صحابہ کرام نے روایت کیا، اس کے بعد اس کو 3 تابعین کرام نے روایت کیا، اور اس کے بعد اس کو 20 تبع تابعین نے روایت کیا، اور 20 ہی اس سے اگلے والے دور میں روایت ہوا. لیکن کسی بھی ایک طبقے میں ایک دور میں اس کی تعداد پھر 10 سے کم ہو گئی، جو کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ تابعین کے دور میں پہنچی تو وہ اس کی تعداد کم ہو گئی. کسی بھی ایک دور میں اگر حدیث کے راویوں کی تعداد 10 سے کم ہو جاتی ہے، باقی ادوار میں بے شک 10 سے زیادہ رہے، لیکن کسی بھی ایک دور میں اگر 10 سے کم ہو جاتی ہے اس حدیث کو کہہ دیا جاتا ہے حدیث احاد. واحد سے نکلا ہے یہ، یا اخبار احاد کہہ دیا جاتا ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں، خبر واحد کی 3 اقسام ہیں. ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث مشہور، یہ ہمارے والا مشہور نہیں ہے. ایک حدیث ہے جسے کہتے ہیں حدیث عزیز، اور ایک حدیث ہے جسے کہتے ہیں ہم حدیث غریب. تینوں کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں. حدیث مشہور علم حدیث کی اصطلاح میں مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے سلسلے میں ہر طبقے یعنی دور میں کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 9 راوی ہوں. یعنی کسی بھی ایک طبقے میں اپنے مائک آف کر دیجیے. جی، تو علم حدیث کی اصطلاح میں مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے سلسلے میں ہر طبقے میں کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 9 راوی موجود ہوں. یعنی کہ ہر دور میں صحابہ کرام کا ایک دور ہے، تابعین کرام کا ایک دور ہے، تبع تابعین کرام کا ایک اور دور ہے. ہر دور میں کم سے کم جو تعداد ہے وہ 3 ہو، یا اس سے زیادہ سے زیادہ 9 راوی موجود ہوں. ہر دور میں ہم کہہ دیں گے کہ وہ حدیث مشہور ہے. جیسا کہ یہ جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، یقیناً اللہ تعالیٰ علم کو دلوں سے کھینچ کر نہیں نکالتا بلکہ علماء کو اٹھا لیتا ہے، اور اس طرح علم اٹھ جاتا ہے. وہ حدیث جس کی سند کے کسی بھی ایک طبقے میں اگر راویوں کی تعداد 10 سے نیچے چلی جائے گی تو ہم اس حدیث کو کہہ دیں گے مشہور. آگے دیکھتے ہیں ہم. اس کے بعد دوسری قسم جو اخبار احاد یا احادیث احاد کی ہے وہ ہے حدیث عزیز. حدیث عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی پائے جائیں. آپ نے اخبار احاد میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ اس کے سارے طبقوں میں نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی طبقے یا جتنے بھی دور ہیں ان میں سے کسی ایک طبقے میں بھی اگر یہ کنڈیشن پائی جائے تو وہ حدیث عزیز ہو جائے گی یا حدیث مشہور ہو جائے گی. اب حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کی سند میں ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی پائے جائیں. مثال دیکھیں کہ جیسے اگر پہلی دفعہ میں اس حدیث کو 10 صحابہ کرام نے روایت کیا، اور اگلی دفعہ میں اس کو صرف 2 تابعین نے روایت کیا، اور 2 تابعین سے پھر 50 تبع تابعین نے روایت کر دیا، لیکن حدیث پھر بھی عزیز ہو جائے گی صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کو صرف 2 تابعین نے روایت کیا،
اگر وہ 2 تابعین سے زیادہ ہوتے تو پھر حدیث مشہور ہو جاتی، اور اگر وہ 10 سے زیادہ ہوتے تو پھر وہ ہمارے پاس اخبار متواترہ کہلاتی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، مندرجہ ذیل حدیث 2 صحابیوں سے روایت ہوئی ہے صرف، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہوئی ہے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب نے اس کو پڑھ رکھا ہوگا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والد، اس کی اولاد اور دیگر تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں آئی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہمارے پاس قسم آتی ہے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث غریب۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ تھوڑی اس میں کہیں پہ غرابت پائی جاتی ہے۔ غریب عربی میں مسافر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اکیلا ہوتا ہے۔ اس غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے مختلف طبقات میں سے کسی طبقے میں صرف ایک راوی پایا جائے۔ اب پھر وہی بات کہ ہر طبقے میں ایک راوی پایا جانا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایک طبقے میں، اور طبقات کو دوبارہ سوچ لیں، صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے، تابعین کا ایک طبقہ ہے، تبع تابعین کا ایک طبقہ یا دور، طبقہ دور ایک دوسرے کے انٹرچینجبلی یوزڈ ورڈز ہیں، اور تبع تابعین کا ایک طبقہ ہے، اس کے بعد والوں کا ایک طبقہ ہے، جب تک کہ وہ حدیث جو ہے وہ کتاب میں ایک ایسی کتاب میں نہیں آ گئی جس کو سب لوگ صحیح تسلیم کرتے ہیں، یا اس میں 80% ہم انشاءاللہ کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ احادیث کی کتابوں کی پھر کیا گریڈنگ کی گئی ہے۔ تو سند کے غریب، حدیث غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے مختلف طبقات میں سے کسی طبقے میں، کسی بھی ایک طبقے میں صرف ایک راوی پایا جائے تو وہ حدیث ہو جاتی ہے حدیث غریب۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ ہے جو کہ ساری کتب کی جتنی احادیث کی کتابیں ہیں اس میں تقریباً سب میں ہی سب سے پہلی حدیث جو کوٹ کی جاتی ہے وہ یہی والی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن اس حدیث کے راوی صرف حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ تو یہاں تک آپ لوگوں نے جو پڑھا، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، جو چیز سمجھ نہیں آئی ہم اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ جی بشرا، میرا ایک سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو حدیث متواتر ہیں اور پھر حدیث احاد ہیں، یعنی دونوں ہیں، تو یہ دونوں احادیث مطلب ہم لے سکتے ہیں، درست ہوتی ہیں؟ جی، حدیث کو لینے کا کرائٹیریا جو ہم نے پڑھا تھا نا، قبولیت کے حساب سے حدیث کی قسموں میں پڑھا تھا ہم نے۔ اگر وہ صحیح حدیث کی 5 شرائط پوری کر رہی ہے تو وہ ان میں سے کوئی بھی حدیث ہوگی ہم اسے لے سکتے ہیں۔ باقی سب لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ جی شیری، میں کہہ رہی ہوں جی آگے۔ الحمدللہ۔ کوئی بھی سوال جو آپ کو اس وقت ذہن میں آ رہا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا جب ہم اس کو بھیج دیں گے آپ کو۔ پھر بھی اگر کوئی بات ذہن میں آئے کہ آپ کو یہ کس میں کلیئر نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے کافی آسان سی بات ہے۔ یہ جو ڈفرینسیشن کی گئی ہے یہ جن علماء نے کی ہے ان کو کہتے ہیں علماء اصول، وہ جو اصول بناتے ہیں، اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے۔ لیکن حدیث کو لینے کا جو کرائٹیریا ہے وہ وہی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ قبولیت حدیث کی شرائط جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح حدیث 5 شرائط پہ پورا اترتی ہے، حسن حدیث 4 شرائط پہ پورا اترتی ہے، اور صرف صحیح حدیث کو ہم حلال و حرام کے لیے لیتے ہیں، اور حسن حدیث کو ہم صرف فضائل اعمال کے لیے لے سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم آج کی کلاس ڈسکشن کی طرف۔ اوکے، آج ہم نے پڑھا اعمال کی حفاظت کرنے کا بیان اور سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کا بیان۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16 سے ہمیں قبولیت اعمال کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ کون سے اعمال جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، کرنے چاہیے۔ فوزیہ سعید۔ بجی اس میں یہ جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور جو ان پہ باتیں اتری ہیں اور اس طرح ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ بجی اس کے بارے میں مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ میں نے یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں میرے ابا جان نے بتایا تھا کہ ایک تابعی تھے یا تبع تابعین میں سے کوئی تھے،
تو وہ پہلے تو وہ اس لائن پہ نہیں تھی، ہدایت پہ نہیں تھے، تو وہ چوری کرنے کی غرض سے کسی کے گھر میں داخل ہوئے رات کے وقت. تو جو اس گھر کا جو مالک تھا وہ یہ آیت جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا. تو ان کا جو چور تھا، یعنی جو بعد میں وہ بہت بڑے وہ عالم بنے یا جو بھی بنے اس وقت کے، تو انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی اس کے بارے میں کہ اب آئندہ میں چوری نہیں کروں گا. تو یہ بات مجھے کنفرم کرنی ہے کہ کیا ایسا واقعہ ہے کوئی جی ہسٹری جی میں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. نام مجھے یاد نہیں آ رہا امام صاحب کا، اگر کسی اور کو یاد جی ہو تو وہ بتا سکتا ہے، یہ لیکن ہے. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بتاؤں باجی، یہ فضیل بن عیاض ہیں، ہاں اور سورہ حدید کی تفسیر جو تفسیر القرآن ہے نا مولانا عبد الرحمن کیلانی کی، اس میں یہ پورا واقعہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے. فضیل بن عیاض بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر قرآن تھے. بالکل. یہ میں استاذہ نے چیٹ پہ میں آپ لکھ بھی دیتی ہوں ان کا نام. ہاں صحیح، آپ لکھ دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. یہ بات بالکل درست ہے. صحیح. ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف. سورۃ الحدید آیت 99 سے ہمیں عبادت کے بارے میں کیا اصول پتہ چلتا ہے؟ جی شائستہ. میں بتاؤں شراوا جی؟ ہاں بتائیں. اس میں یہ پتہ لگا نا کہ عبادت وہی ہے جو خوبصورت عبادت وہی ہے جس میں ہمیشگی کی جائے. ان کا ہے نا سب رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، ذاتی صحیح ہے، یقین. بالکل. ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عامر سے فرمایا تھا، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی کیا وجہ تھی؟ یہ آج ہم نے اس کی تفسیر میں بات پڑھی تھی. کیا آپ لوگوں نے ہاتھ پہلے سے کھڑے کیے ہوئے یا سوال پڑھنے کے بعد کیے؟ ربیہ. ہاں جی. یہ اس میں یعنی کہ یہ سمجھایا گیا تھا اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو کام یعنی کہ نفل کام ہے وہ جب آپ نے شروع کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس پر استقامت ہو آپ، اور اپنی یعنی کہ زندگی کے آخر تک اس کام کو کرتے رہیں. کیونکہ جیسے استاذہ نے بتایا تھا نا کہ جب کسی سے محبت تو ہم اس کی محبت میں کچھ کرنا شروع کریں اور پھر چھوڑ دیں تو برا لگے گا اس کو کہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. تو یہی معاملہ اللہ کا ہے کہ اللہ کو یہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک کام اس کی قربت کی خاطر شروع کیا اور پھر اسے چھوڑ دیا. بالکل صحیح ہے. آگے چل. حدیث نمبر 156 میں پہلے لوگوں کی ہلاکت کا کیا سبب بتایا گیا ہے؟ اس میں 2 اسباب بتائے گئے تھے. میمونہ. جی باجی کون سی حدیث باجی؟ 156. 156. جی باجی. تو باجی اس میں بتایا گیا ہے کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان کے بعد. جی باجی اس میں سوال کیا تھا؟ چلو میں کسی اور سے پوچھ لیتی ہوں، آپ اگلے کسی سوال کا جواب دے دیجیے گا. اریبہ بتائیں گی؟ جی باجی اس میں 2 ریزنز تھے. ایک تو وہ کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے اور دوسرا اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو پھر ہمیں ہلاکت کے انجام سے بچنے کا جو طریقہ پتہ چلتا ہے یہی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں اور جس کام کو کرنے کا حکم دیں اسے بجا لائیں. حدیث نمبر 156. اس حدیث سے ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں کیا سنہری اصول پتہ چلتا ہے؟ حدیث نمبر 156 نکال لیجئے. کلاس میں جو باقی سب اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. جی میں بولوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے شائستہ. جی 156 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس کو لے لیں، اور جو اپنے اوپر کوئی چیز سختی نہ کریں. کہ جب وہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاملین زکوٰۃ کو بھیجتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ان سے بہترین مال کا تقاضا نہیں کرنا، جو وہ دے رہے ہیں وہ لے لو، مگر اس میں یہ بھی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہم دے رہے ہیں وہ بہترین مطلب اچھا مال ہو. ایک دم یہ نہیں کہ بالکل بیکار سر امان ہو تو آپ دے دیں اللہ کی راہ میں. اللہ کو یہ پسند آتا ہے کہ آپ اس کی راہ میں بہترین مال دیں.
اور جو ضرورت سے زائد ہو وہ بھی دے سکتا ہے. اس سے جو ہمیں آپ نے ایکچولی تفسیر سے جواب دے دیا، لیکن یعنی کہ جو اس کی وضاحت کی گئی تھی اس سے جواب دے دیا، لیکن جو اس سے ڈائریکٹ آنسر تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی دین کے اوپر حکم سامنے آئے تو اسے کر لیں اور بلا وجہ کہ اس میں کھود کرید نہ کریں. اوکے، تو یہ وہی والا متنافق والی بات آ جاتی ہے نا کہ اس میں بالکل یہ وہی مزید بات قرید نہ کریں. بالکل. حدیث نمبر 157 میں ہم نے پڑھا کہ اختلاف اور فتنوں کے دور میں گوشہ عافیت کیا کلاس میں باقی لوگ نہیں بتائیں گے؟ فوزیہ سعید. جی میں بتاؤں. میں بتاؤں. جی اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واز کیا تھا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو ایسے واز کر رہے ہیں جیسے آپ کا آخری واز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جب تم میں سے جب کوئی زندہ رہے اور اس پر کوئی حبشی غلام بھی مقرر ہو جائے اور وہ اختلاف دیکھے تو اس کو چاہیے کہ میری سنت کو پکڑ لے، اور اگر سنت موجود نہ ہو تو میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا اور ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں نئے نئے کام بدعات ایجاد کرنے سے بچنا. بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس دور میں انسان صرف وہی کام کرے جس کے بارے میں اسے صحیح ذرائع اور طریقے سے پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آگے دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی میں نے بتاؤں اس میں تھا کہ دین کی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کا طریقہ جو ہے دین میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. فتنوں سے بچنے کا صرف یہی ہے. الحمدللہ. بالکل صحیح. حدیث نمبر 158 میں ہم نے پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مریم. اس میں یہ کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے انکار کیا. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے. نماز میں درست صف بندی نہ ہونے کا کیا نقصان ہے؟ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے یہ بات پتہ چل رہی ہے. اسما. باقی دلوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے معاملات تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارے دل روزانہ میں کی روٹین تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یا دلوں کے تکبر کی وجہ سے جب ہم صف اپنی سیدھی نہیں رکھتے تو پھر وہ ہمارے معاملات میں آ جاتی ہے. ہاں نماز میں صف معاملات کے جی بتائیے، آپ بتائیے. باجی میں بتاؤں. ہاں میں بتاؤں بتائیے. میم. تو میں نے اس کو آن بھی کر دیا ہے، آنسر شو ہو گیا. نیکسٹ کوشچن پہ بتائیے گا. نماز میں صف درست نہ ہو تو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مخالفت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں ویسے ایک نسخہ ہے، میں کئی بار اپلائی کیا. ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں برانچ میں. اگر آپ کا جس شخص کے ساتھ اختلاف چل رہا ہو نا، اگر آپ اس کے ساتھ جماعت میں ساتھ کھڑے ہو جائیں، تھوڑا ٹائم کھڑا رہنا شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ پازیٹیو فیلنگز پیدا ہو جاتی ہیں. پریکٹیکلی ایسا دیکھا گیا کہ یہ ہوتا ہے. اور اگر کچھ لوگ ایسے جیسے فرینڈس نہ بھی ہوں تو بھی اگر آپ روز ان کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہی آپ کا دل ان کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے تو اس میں یقیناً سچائی ہے. کھانے کی برکت کے حصول کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ یہ ہم نے اس میں 2 باتیں پڑھی تھیں اس حدیث نمبر 164 میں. عمیرہ. میں بتاؤں. جی ایک تو یہ کہ انگلیاں کو چاٹنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد، اور دوسرا کہ یہ کہ اس میں کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل. مکمل اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر جھاڑ کر کھا لیں. یعنی اگر کوئی ایسی چیز گر جائے جس کو کھایا جا سکتا ہے تو کھا لیں، بٹ اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے لکوڈ وغیرہ یا جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اس کو ڈسٹ لگ گئی ہے بہت زیادہ نہیں صاف ہو سکتی تو پھر اس کے لیے یہ بات نہیں ہے. قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن لوگوں کو دور کر دیا جائے گا؟ اس کا جواب تو مجھے لگتا ہے سب کو ہی آتا ہے. سائرہ. باجی جن لوگوں کو دور کر دیا جائے گا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. بالکل، جنہوں نے بدعات کو روایت کیا ان کو دور کر دیا جائے گا. پھر حدیث نمبر 165 سے ہم نے بہت سارے پڑھے.
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محافظت اختیار کرنے کے اصول. اب اس سوال کو دیکھ لیجیے گا. ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں اس کو دوبارہ دیکھیں گے. کلاس ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں ہم ایک بار. آج کے سبق میں موجود آیات کی تلاوت کریں. آپ لوگ یہ تلاوت کرتے ہیں یا ہم بس لکھ دیتے ہیں؟ جی باجی کرتے ہیں. جی کرتے ہیں. کرنی چاہیے ایک بار. ہاں جی ایک بار کر لیں. وہ تھوڑی سی آیات ہوتی ہیں لیکن اس سے بھی ایک شرح صدر ہوتا ہے بندے کا. آج کے سبق میں موجود احادیث کو عربی میں پڑھیں. نفل عبادات پر دوام اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کر لے. دین کے احکامات میں بہت زیادہ فریب سے بچیں اور جو حکم ملے اس پر عمل کر لیں. ہمارے دین نے ہمیں کھانے پینے کے کیا آداب سکھائے ہیں نوٹ بک میں لکھیں. کھانے پینے کے آداب آپ کو بہت ساری کتابوں میں مل جائیں گے. یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ نوٹ بک میں لکھیں لیکن اگر آپ اس کے آداب کو لکھ کے ہمیں بھیجیں گے نا اپنے گروپس میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ کے مزید لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. پھر لاسٹ جو ہوم ورک ہے وہ بھی ایک پریکٹیکل ہوم ورک ہی ہے کہ سنت کو اپنائیں اور بدعات سے بچنے کی کوشش کریں. اب ہماری دعا کلاس کا ٹائم ہے. ام سلافہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیرافیت کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہم نئی دعا یاد کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا ریویژن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ سب اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے چلیں ہم تھوڑا سا پچھلا ریویژن کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اچھا جی ہینڈ ریز کر کے بتائیے گا وہ کون سے کلمات ہیں جن کو اگر پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. شائستہ ضیا. میں بتاؤں؟ جی شائستہ ضیا آپ بتائیں. آپ جنرل پوچھ رہی نا یہ والی پچھلی والی دعا کا جی ترجمہ جو ہم نے یاد کی ہیں دعائیں اب تک انہی میں سے سوال ہے کہ اس میں ہم نے وہ کون سی تسبیح وہ کون سے کلمات پڑھے ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. میں بتاؤں؟ استاذ یہ تو نہیں تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ سبحان اللہ عرشہ وبحمدہ عدد خلقہ. اچھا اس دعا کی کیا فضیلت تھی کوئی بتائے گا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ. میں بتاؤں؟ اچھا آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کریں پلیز. ہینڈ ریز کریں میں خود نام لوں گی. آپ لوگ میں کرتے ہیں نا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کون بول رہا ہے. جی فوزیہ سعید. بچی اس کی فضیلت یہ تھی کہ جو یہ پڑھے گا یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے یہاں سے کہ وہ بھاری ہو جائیں گے اور اس کی جو آپ لوگ مکس کر رہے ہیں. اس دعا کی فضیلت کیا تھی؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. عالیہ آپ بتائیے گا. السلام علیکم. جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے بعد وہ واپس آئے تو اسٹل ان کی جو زوج مطہرات تھیں وہ اسٹل پڑھ رہی تھی بہت سارے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اگر یہ صرف سارے کلمات پڑھ لو تو جتنے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں. آئی تھنک اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ نے بھی وہ مکس کر کافی ہوتے ہیں. دیا تھوڑا سا. بارک اللہ فیک. آپ نے شروع کا بالکل صحیح بتایا کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ نماز فجر کے بعد سے لے کر چاشت کے وقت تک بیٹھ کر ذکر و اذکار اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھی. تو انہوں نے آپ کہا صلی تھا اللہ علیہ کافی وسلم نے ہوں گے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو ان سے کہا تھا کہ اگر تم یہ والا کلمہ کہہ دیتی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ تو تمہیں جو تم اتنا لمبا ٹائم بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی اسی کے برابر اجر ملتا. ٹھیک ہے. اچھا جو میرا پہلا سوال تھا کہ وہ والی تصویر دعا میں بتاؤں؟ عائشہ نیز آپ مجھے بتائیں وہ کون سی تسبیح تھی یا وہ کون سے کلمات تھے جن کو اگر پڑھا جائے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے. جی عائشہ نیز. اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. بارک اللہ فیک.
ठीक है, शाबाश। अच्छा, दुआ को मुकम्मल कीजिएगा आप लोग। हैंड रेस ही रखिएगा, ठीक है? मैं जिसका नाम लूं वो अपना माइक खोलेगा। अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। फौजिया खान। यस मैम, इसको आगे कंटिन्यू करूं? जी जी, आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस दुआ को मुकम्मल करें, पूरी कंप्लीट सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बि अस्अलुका खैर मा फी हादिहिल लैलति व खैर मा बअदहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हादिहिल लैलति व शर्रि मा बअदहा। रब्बि अऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नारि व अज़ाबिन फिल क़ब्र। बारकल्लाहु फीके। ठीक है, चले। अच्छा, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। इस दुआ को सुबह के वक्त कैसे, सॉरी ये सुबह के वक्त थी, इसको शाम के वक्त कैसे पढ़ेंगे? खदीजा इमरान। اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले। आज की दुआ जो हमने याद करनी है उसकी तरफ चलते हैं हम। आप लोग अपने माइक म्यूट कर दें। आज जो हम दुआ याद करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत दुआ है। उसकी फजीलत के बारे में जो हदीस में आता है वो मैं आपको सुना देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये कहे रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या, यानी मैं अल्लाह के माबूद होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हूँ, तो मैं इस बात का जामिन हूँ कि उसका हाथ पकड़े रखूंगा यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। आप देखें क्या ही खूबसूरत इसकी फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की जमानत दे रहे हैं कि वो उनको जन्नत में ले जाएंगे जो ये कलीमा पढ़ेगा। ठीक है, तो इसको ये हम हदीस याद कर कुदसी लेते है हैं। क्या ये हदीस कुदसी है या ये हदीस कौली है? नहीं, हदीस कुदसी नहीं है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने ठीक है, फरमाया। अच्छा, ठीक है। सल्लम फरमा रहे। चले हम इसको याद कर लेते हैं। रदीतु बिल्लाहि रब्बा, रदीतु बिल्लाहि रब्बा وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ठीक है, एक दफा शुरू से देख लेते हैं दुआ को।
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم یہ وبمحمد جی سوری I'm so sorry میں آپ کو ڈسٹرب کر بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہ محمد دن ہے یا محمد دن؟ واو محمدین دو زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اوکے. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ فاطمہ خورم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، اچھا اس کی فضیلت ابھی ہم نے کیا پڑھی، کوئی ریپیٹ کرے گا اس دعا کی فضیلت؟ میمونہ. جی باجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص ان کلمات کو صبح کے وقت پڑھے گا تو وہ باجی آدھے میں سے وہ مجھے مل ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، چلے کوئی میں اور بولوں؟ بتانا چاہے گا؟ میں بتاؤں؟ میں کون ہوں؟ جی چینی بتایا. شائستہ میں بتاؤں. باجی پڑھوں اب میں؟ جی میں بتاؤں. چلیں بتا دیں. میمونہ آپ بھی نبی بتا کریم دیں. صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو میں اللہ کے معبود ہونا، اسلام کے دین ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا. ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ خیرہ. چلیں ان دعاؤں کو آپ لوگ یاد کر لیجیے گا اور کوشش کریں کہ فضیلت کو بھی آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں ہم. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.